وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ زندگی دی پر مسرت بہار دے اندر ہی اپنے علاقے دے اندر ایک دفعہ والا توڑے نال مخاطب تھیون دی سعادت حاصل کرنا پیا۔ اج دا ڈیوار چونکہ بابرکت ڈیوار ہے، ای مناسبت دے اعتبار دے نال کہ تاریخ دی روایات دے اندر اگرچہ تردد اور تضادات پاتے ہوئے دن، لیکن بہرحال چونکہ شہرت ای واقعہ کو میسر حاصل تھی چکی ہے، این ڈیوار کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے یوم ولادت دی طرف منسوب کیتا ویندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ مخلوقات نبیاں بھی ہیں پیاں، اور وہ انجھے مخلوقات ہیں جیڑی اللہ تعالیٰ دے ہر حکم دے اتے سربا سجود تھی ویدن۔ اللہ تعالیٰ جیڑا تقاضا مطالبہ امر حکم نے کو دیندن او فوراً کو بھجا کے نندن، لیکن انہیں دی موجودگی دے باوجود اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی دا فیصلہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے تخلیق انسانی کرن دا عزم دا اظہار فرشتے نے مجلس کے اندر کیتا، فرشتے نے فرمایا کہ اے اللہ تو انسان کو پیدا کرے سے اے زمین دے اندر کشت و خون دے بازار گرم کر دے سی، فتنہ اور فساد پھیلے سی، قتل اور قتال دے سلسلے کو دراز کرے سی، چوری رازنی اور دیگر جتنے بھی منکرات دے کم ہیں، لڑائی جھگڑے مقاطعہ انہیں دا اے ارتکاب کرے سی۔ اساں تے تیری تعریف کرن واسطے تیری تسبیح پڑھن واسطے کافی سے نا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اساں تیری تسبیح بھی کرن دے سے، تیری تعریف بھی کرن دے سے، تیری پاکی بھی بیان کرن دے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جیڑا کچھ میں جان دا او تسا لوگ نہیں وے جان دے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور او کو اختیار دے دیتا خیر اور شر، چنگائی اور برائی دے اندرو جیڑی چیز دوی او انتخاب کر گنے انہیں مرضی دے اتے چھوڑ دیتا، ول ہی عمل دی بنیاد دے اتے انہیں نال سزا اور جزا دا معاملہ روا رکھیا ویسی۔ تاہم چونکہ انسان خطا دا پتلا ہے، برائی والے راستے پاسے زیادہ جلدی متوجہ تھی نے، زر زن زمین دا دل دادا ہے، محبت دا عصیر ہے، عورت دے پیچھو دیوانہ تھی وے دے، پیسے دے پیچھو گالا تھی وے دے، زمین دے واسطے خونی رشتے بھی بھلا کے قتل اور قتال دے فساد برپا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انسان دی کمزوری دا ظاہر تخلیق خالق کائنات ہے، وہ انسان دی کمزوری دا احساس اور ادراک رکھے نہ ہی واسطے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام دی بعثت دا سلسلہ فرمایا۔
کہ انبیاء علیہ السلام انسان کو رہبری اور رہنمائی دا فریضہ سر انجام دے وڑ اندے واسطے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آسمانی کتابہ اور صحیفہ نازل کیتے، صحائف کو نازل کیتا۔ انبیاء علیہ السلام اندے ذریعے جناب روشنی اور ہدایت فرمیندے رہ گئے، یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المعصومین امام الانبیاء فخر موجودات سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 571 عیسوی دے اندر عرب دی بنجر بیابان علاقے دے اندر انہیں کو پیدا فرمایا، انہیں دی ولادت باسعادت کو پائے تکمیل تک پہنچوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یوم پیدائش اور خطہ عرب جڑا ہے مکہ دی جڑی سرزمین ہے، ایک مبارک سرزمین ہے، این سرزمین دوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر کو بے آب و گیا، نہ سرسبزہ ہے اور نہ ہی پانی ہے، اون علاقے دے اندر چھوڑ کے چلے گئے ہن، لیکن اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کر گئے ہن کہ اللہ این زمین کو آباد کرنے واسطے اتنا افراد بھیجی جڑے این زمین کو این گھر کو آباد کریں، اور این علاقے دے اندر جڑی اج وادی غیر ذی زرع ہے ای کو ثمر اور اسمار دے نال معطر اور منور کر دیوی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 عیسوی او سال ہے جے کو عام الفیل دے نال بھی مشہور ہے۔ او سال کہ ابرہا حبشہ دا ایک افریقہ دا رحمن والا ایک بادشاہ ہی انہیں کوشش کی تھی کہ عرب دے لوگ یہ جڑا خطہ سرزمین مکہ المکرمہ ہے لوگ سجے کھبے کلو شام اور یمن کلو دیگر علاقے کلو اندن اتھا آ کے تجارت بھی کرندن، عبادت بھی کرندن، کاروباری لین دین چل دے، لہٰذا مسلمان دا یا اون ولے چکے وہ جاندا ہی انہیں اسلام دا اعلان نہ تھیا ہی، بیست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھی ہی، لیکن لوگیں دے التفات کو دے کے وہ حسد اون کرن لگا، اور انہیں عزم اور ارادہ کیتا کہ این جا کو این گھر کو میں مسمار کرے ساں۔ چنانچہ وہ ناپاک ارادہ دی نیت دے نال آیا، لیکن انہیں اندر وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا، چونکہ یہ علاقے دے اندر یہ خطے دے اندر اللہ تعالیٰ دا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث تھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خطے کو علاقے کو مأمون اور محفوظ رکھیا۔ چنانچہ اج 12 ربیع الاول دا جڑا نہار ہے اساں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت اور عقیدت محترف ہی سے دعوے دار بھی سے اعلان بھی کرندے سے میلاد دے جلوس اور محافل دا اہتمام کرندے سے صدقہ اور خیرات دا اہتمام بھی کرندے سے، لیکن جیڑی ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا پیغام گھن کے ہیں، جیڑا مشن گھن کے ہیں، جیڑی دعوت گھن کے ہیں، اون دعوت کو لوگی ایسا نا آشنائی سے، بلکہ یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو لوگی ایسا نا آشنا اور نا واقفی سے کو علم کہنی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا پیدا تھے کہندے لخت جگر ہیں، والدہ دنا کیا ہے، والد صاحب دنا کیا ہے، دا پرورش کیا کیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبل از بعثت جڑی خدمات ہیں او کیا ہیں، بعد از بعثت جڑی خدمات ہیں جڑے والے یعنی نبوت کا اعلان کیتا، نبوت اعلان کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی میں ہی، اور بعثت اعلان تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی میں ہی، ادھر سے کوئی احساس اور ادراک کہنی، واقفیت کہنی، شناسائی کہنی، معرفت کہنی، اور نہ انہیں واسطے اساں والا جستجو اور کوشش کرنے سے کہ اساں اوندا علم حاصل کر گھنوں۔ چنانچہ آج دی نشست دے اندر میں مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک خاکہ پیش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی دے اندر پیدا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت کو 6 مہینے پہلے دنیا تو رخصت تھی گئے۔ ہنے دے گنو ایک یتیم والے والد دا جڑا سایہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کو پہلے ہی چاہتا گئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی رب العزت
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش فرما کے اے ثابت کرنا چاہتے ہیں یتیم تھیونا کوئی عیب دی گال نہیں، احساس کمتری دی گال نہیں۔ بندہ اے نہیں کہ کوئی یتیم تھی گئے تو بندہ ہر دنیا دی ہر کم کو فارغ تھی گئے، خالی تھی گئے، خارج تھی گئے، نہیں، بلکہ اگر وہ انسان محنت کرنے والا ہوئے، جدوجہد کرنے والا ہوئے اور مشقت کرنے والا ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ دی جڑی رضا ہے اودے اوتے اور راضی راون والا ہوئے وہ کو اللہ تعالیٰ دی تائید اور نصرت میسر آونے تے پوری کل کائنات جڑی ہے جن اور انس دنیا اور آخرت دے سارے جڑے سامان اور رشتے ہیں وہ اوندے نال منسلک اور مرتبط تھی ویسن، متعلق تھی ویسن۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دے اندر پیدا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رضات دی ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاہتی۔ مکہ المکرمہ کو 5 میل دور علاقہ ہے طائف، ان اندر آپ رضی اللہ عنہ آباد ہن اور آئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کی دینے پرورش کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجن دی جڑی حکمت ہے وہ اے ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھا ون کے چنگی تعلیم اور تربیت پیسن، چنگی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کرے سن، چنگی انہیں دی وضاقتہ تھی سی جسمانی اعتبار دنال، روحانی اعتبار دنال اور زبان دے اعتبار دنال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ہے فصاحت اور بلاغت جڑی عربی تھی اصل زبان ہے انہیں ماہر تھی سن۔ اجل تے سوئے اتفاق ہے جڑے فساد جڑی خرابیاں شہریں دے اندر موجود ہیں اوے بیماریاں اور فسادات جڑے نے دیہاتیں دے اندر بھی موجود ہیں۔ اے موبائل دی بیماری اور جراثیم جڑا ہے وائرس وہ اگر شہر دی لوگوں دی زندگی کو برباد کرنے دا کھڑے وہ دیہات دے ہر گھر دے اندر بھی موجود ہے، ڈش الٹینا دی صورت دے اندر بھی اور موبائل دی صورت دے اندر بھی۔ لیکن ای آلے کو اگر اساں چنگے طریقے نال استعمال کروں، مثبت کم واسطے استعمال کروں تے ساڈے واسطے فائدہ مند اور مفید ثابت تھی سی۔ لیکن اگر اساں ایکو غلط کمے واسطے استعمال کرے سوں، ناجائز اور حرام کمے دے واسطے استعمال کرے سوں ول ساڈی اور سارے خاندان دی تباہی اور بربادی دا باعث اور ذریعہ بنوے سی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر پرورش پاتی۔ اگرچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دے نال ملاون واسطے گھنندیاں ہن، اور ہی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھیڑ حضرت شیمہ دے کٹھے بکریاں چریندے ہن۔ بکریاں چریندے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گھنائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر کو چاک کیتا، کھولیا، چیریا، شق صدر دا واقعہ پیش آیا۔ زمزم دے پانی نال دھوتا گیا، سونے دی تشتری دے اندر رکھا گیا۔ بعض روایات چندے کہ میں کو کھیر پلایا گیا، بعض چندے کہ شہد پلایا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے این شق صدر دے واقعے کو دیکھ کے حضرت حلیمہ سعدیہ خوفزدہ تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ دے سپرد کر دیتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دی ذمہ داری سنبھالی اور ول اپنے علاقے، اپنے ننیال، اپنے یعنی سسرال جڑے ہے انہیں دے نال ملاقات کرنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نال گھن کے مدینہ منورہ روانہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے مدینہ کو واپس اندیا پہ ہن، رستے دے اندر آپ رضی اللہ عنہ دا وصال تھی گیا۔ اندے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ دی لونڈی دے نال مکہ المکرمہ واپس تشریف گنائے اور حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے ڈاڈا جان ہن انہوں نے پرورش دی ذمہ داری سنبھالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈاڈا جان بھی 8 سال دی عمر جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھئی انہیں دا بھی دمے واپسی آخری وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے وڈے بیٹے دے ہتھے وچ اپنے پوترے دا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا اور کفالت اور پرورش دی ذمہ داری انہیں دے سپرد کی تھی۔ اون تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال دی عمر دے تھے، حضرت ابو طالب تجارت دی غرض نال شام چکے اندے وینے ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کلا نہ چھوڑ چاندے ہن، محبت دی وجہ تو اور والد صاحب دی ذمہ داری جڑی ہے او کو سنبھالن دی وجہ تو
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہم رکاب کیتا، لیکن اے سفر شام نامکمل رہا، چونکہ مغیرہ ریب نے چند پیشین گوئیاں کیتیاں، انہیں نتیجے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لایا گیا۔ چنانچہ کچھ عرصے دے بعد دوجا سفر شام تھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے۔ ای سفر دے اندر یہ سارے واقعات رونما تھے۔ ان دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت دی خاطر بذات خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی پیشکش کو قبول کیتا، چونکہ وہ مکہ دی بڑی تاجر خاتون ہن۔ انہوں نے آکھیا کہ میرا مال تجارت اسے شام گھن ونجو اور دوجے کولو میں تو کو زیادہ نفع دے ساں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے اندر دو پیشے اختیار کیتے، ایک بکریاں چراون دا، دوجا تجارت دا پیشہ اختیار کیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں چراون والا جڑا پیشہ ہے یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پیشے کو اختیار کیتا، اور میں نے بھی کو اختیار کیتا، اور انہیں بدلے دے اندر میں اجرت بھی کی تھی ہے۔ لیکن نبوت آلہ انبیاء آلہ یہ پیشہ ضرور ہے، مگر ول انہیں نال ایک شرط بھی منسلک ہے کہ نبوت اور انبیاء دا جڑا منہج ہے، جڑا طریقہ کار ہے، جڑی طرز زندگی ہے، وہ بھی انسان دی ہونی چاہیے۔ ول اے پیشہ بابرکت تھی سی، مال ہے پیا، زمینہ ہیں پیا، پیسہ ہم دے، لیکن برکت کہنی وط بھی روندے بیٹھیں، ہائے ہائے وائے وائے کرے بیٹھیں۔ کیوں؟ صدقہ خیرات کہنی، نماز کہنی، زکوٰۃ کہنی، اللہ اور اللہ دے رسول دے نال تعلق منسلک اور مرتبط کہنی، یعنی روٹی ایسا اللہ دی کھندے سے سرک دے والے کو لوگ گھن کے پیریں دی تلیاں تک، اور سجے کھبے ہر چیز دائیں بائیں اوتے تھلے ہر پاسے سڑے کو لو چہار پاسے نعمتہ اللہ تعالیٰ دی ایسا دے کو لو مستفید تھی نے پیسے، مگر جڑے والے مؤذن اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سارے کو وڈا ہے، اللہ سارے کو وڈا ہے، ایسا آدھے سے نہ اسی ایسا زمین جھال ماری ہوں، ایسا بکریاں کو سنبھالی ہوں، گاں کو ڈٹھی ہوں۔ جڑے والے انسان اللہ تعالیٰ دے پیغام کو، اللہ تعالیٰ دی صدا اور ندا کو ترک کر دے سی، ول اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمائے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو چیڑے لوگ میرے ذکر کو لو منہ پھیر گنسن، ول یاد رکھا ہے میں تو کو دو سزائیں دے ساں، ایک دنیا دے اندر ایک آخرت دے اندر۔ دنیا دے اندر کیڑی سزا ہے؟ توڑی روزی روٹی دے وچوں برکت چاہ گنساں، پیسہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دبئی دے اندر، سعودیہ دے اندر، زمینے دے اندر اے علاقہ اج کلو 10-15 سال پہلے بیابان ہے، نہ پانی ہے، نہ اتنا کوئی زراعت ہے، انسان بھی بڑے ٹاواں ٹاواں ملتے ہیں، گنتی دے ملتے ہیں، سارے لوگ شہر والے پاسے ویندے پین، ہوں وہ شہر والے لوگ سارے والا دیہات والے پاسے آندے پین، کیوں؟ اتنا ہوں ساری چیزیں سرسبز و شادابی آ گئی ہے۔ لیکن ای جڑے اللہ تعالیٰ دے انعامات اور نعمتیں ہیں، انہیں دی اگر اسا قدر نہ کرے سوں اور اللہ تعالیٰ دے ذکر کو منہ موڑ گنسوں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے پہلی گرفت میری یہ اسی میں توڑے پیسے ہون دے باوجود، دولت ہون دے باوجود، اولاد ہون دے باوجود انہیں دے وچوں برکت چاہ گنساں، روزی تنگ کر دے ساں۔ ہر کوئی روندا ودا اسی کہ مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ دے جڑے بھی تحفظات انہوں دے ادار کرے دے، اور دوسری سزا جڑی ہے وہ میں قیامت والی نبھا دے ساں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو کو نابینا کر دے ساں، اندھا کر دے ساں۔ اور ول انسان شکوہ بلب تھی سی آکسی یا اللہ دنیا دیکھنے والا ہمیں اتھا کیوں اندھا تھی گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمیسی قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ دنیا دی زندگی دے اندر تیرے کولو تیرے گھر تے قریب مسجد بنی ہے، استاد بیٹھا ہے، اذان دیتی گئی ہے، قرآن پڑھیا اور پڑھایا گیا ہے، لیکن تو قرآن سن کے آزان سن کے منہ پھیر گندا ہوئے، بے پاسے ٹر پندا ہوئے، سجا رستہ چھوڑ کے کھبے پاسے شیطان دے رستے ٹر پندا ہوئے، رحمان دے رستے کو چھوڑ دینا ہوئے۔ لہٰذا اتھا تو میں کو بھلائی اتھا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اج میں تے کو بھلا رہی تھے، اے دنیا آخرت دے اندر انسان کو سزا مل سی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے اندر جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دا انتقال اور
دادا جان دا بھی انتقال تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے تجارت دے دو پیشے بھی اختیار کیتے. ایک تجارت اور مالے بکریاں چراون دا. اون تو بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا سامان تجارت ہے وہ جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھن کے گئے آپ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ دا جو غلام ہے وہ بھی آپ دے نال ہے. اور وہ غلام ایک ایک چیز ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو مشاہدہ کرنا رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیں کڑک دی دھوپ پہ لیکن بادل آ کے سا کر دیں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرن گئے گھنن ڈیون دا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز دا عیب ان دی خصوصیت اور ان دی کمزوری کو کھول کھول کے بیان کر دیتا. چنانچہ لوگوں نے قبول کیتا اور وہ تجارت دے سفر دے اندر اچھا خاصا فائدہ تھیا. ای فائدے کو دیکھ کے اور اپنے غلام میسرہ دے واقعات کو سن کے تفصیلی جڑی روداد سفر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقد نکاح کیتا وجے. چنانچہ پیغام بھیجیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال دی عمر دے اندر شادی کی تھی. حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح پڑھایا. انہیں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی ایک ہوندے نا کہ اضطراب ہوندے انسان دے دل دے اندر ایک بے چینی ہوندی ہے کہیں چیز دی تلاش اور جستجو ہوندی ہے خون کو کشش کریں دے. یہ انسان دی زندگی اندر کوئی اضطراب ہوندے کہ میں کو کوئی سکون ملے گوشہ نشینی کوئی پرسکون علاقے چون کہ میں اتھا بہاں جی میں اتھو دے لوگ شہر دے لوگ اتھا سکون حاصل کرنے واسے ہندن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا والے پاسے سفر کر ویندے ہن. انہیں کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے 35 سال آپ کی عمر ہے مبارک ہے ان زمانے دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر بارش تھی. ان بارش دے نتیجے دے اندر بیت اللہ دیاں دیوارہ منہدم تھی گیا بنیادہ منہدم تھیاں. ول اہل مکہ نے قریش مکہ نے اے فیصلہ کیتا اور انہوں نے اعلان کیتا کہ مکہ دے راون والا ہر بندہ حق حلال دی روزی سود نہیں رشوت نہیں دھوکہ دہی نہیں کوئی 2 نمبر دا پیسہ اتھا نہ لگسی بیت اللہ دے گھر دے اندر حق حلال دی مزدوری کر کے اتھا پیسہ جمع کیتا وجے اور یہ بیت اللہ دے گھر کو تعمیر کرے سو. چنانچہ پیسہ جمع تھی ور تو بعد بیت اللہ دی جڑے بنیاد ای وقت شکل موجود ہے وہ تعمیر تھیا. لیکن پیسہ چونکہ گھٹ آئی حصہ تو بہت زیادہ ہے ان حصے کو مکمل نہ کر سکے اور ان حصے دے نشان لا دیتا گیا کہ اے حتیم دا حصہ وہ مشہور ہے. وہ حصہ جڑا ہے پیسے دی یعنی حلال پیسہ نہ ہونے دی وجہ تو وہ حصہ باقی رہ گیا. اساں مسلمانے غریبے واسطے بادشاہیں واسطے تے بیت اللہ دا دروازہ کھلوے دے اندروں ون کے نفل پڑھ دیں لیکن اساں غریب لوگ ون کے حتیم دے اندر جڑے ویلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے سے سیکو بیت اللہ دے اندر پڑھ دے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دا ثواب اتھا حتیم دے اندر بھی مل ویندے. اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک حکمت ہے. چنانچہ تعمیر کعبہ تو بعد حجر اسود رکھن دی جڑے واری آئی ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت میں حاصل کراں. ای بنیاد دے اوتے توتکار تھیا بحث مباحثہ تھیا اختلاف ود گیا. چنانچہ قتل و قتال دے خدشہ پیدا تھیا اور ای درمیان سنجیدہ انسان نے دانشمند انسان نے اعلان کیتا کل فجر تے نماز ویلے جیڑا سب تو پہلے بندہ ای بیت اللہ دے اندر موجود ہو سی کو اساں اپنا فیصل مقرر کرے سوں ساڑے درمیان حکم بڑھ سی اور فیصلہ کرے سی کہ اے حجر اسود دا پتھر کون لے سی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا موجود پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے دے سارے لوگوں کو خوش کیتا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلے دے بندے کو محروم نہیں کیتا بلکہ سارے کو قریب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اپنی بچھائی مزمل والی ان دے اندر حجر اسود رکھوایا اور بیت اللہ دے سامنے حجر اسود دا جڑا مقام ہے اتھا گھن کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ کے رکھ لیتا. ای وجہ تو قتل و قتال دی بہت بڑی فسادی جڑی نوبت ہے اور ٹل گئی. ان دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک تھی غار ہرا دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم گھن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گنین. ایک گال یاد رکھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا پیدائش دا کوئی بھی مسلمان تے مسلمان کوئی کافر بھی منکر کہہ نہیں لیکن جیڑے ویلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت نبوت اور آمد دا مقصد لسیا ان دے بعد پیچھے لوگوں نے توتکار کر دیتا یہاں تک کہ سگا چچا
ابو لہب بھی جڑا عبد الشمس انہاں نہ ہی انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا آکھن شروع کر دیتا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر جو ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی ان کے تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا سورہ علق دی پہلی 5 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام دا جڑا دین ہی وے نا، سارے اسلام دے دین دی بنیاد اور اساس تعلیم اور تعلم دے ہوتے رکھی گئی ہے۔ پہلی وحی دے اندر یہ گال کی گئی کہ تو پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلکڑی پاتی گھٹ کے ولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے فرمانے اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گلکڑی پاتی اور انہوں نے پڑھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تساں او اللہ تعالیٰ دے نام دے نال، خالق دے نام نال جڑا پیدا کرن والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جے انسان کو پیدا کیتے گوشت ایک ٹکڑے کو لو، لوتھڑے کو لو۔ اقرأ وربک الاکرم، اور وہ عزت والے، تکریم والے، بزرگی والے رب دے نام دے نال پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جے تعلیم دیتی ہے، علم دیتے، علم دا ذریعہ بنائے سی قلم کو۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیتے سی جہاں انسان علم نہ رکھے دا ہی، یعنی ناواقف ہی اندے کولو۔ لہذا این وجہ تو اسادے سے کہ دین اسلام دے اندر، علم دے اندر کوئی تقسیم اور تفریق ہے نہیں، دینی اور دنیاوی دی۔ قرآن کریم تمام علوم دا جڑا ہے منبع اور محور اور مصدر اور مرکز ہے، سرچشمہ ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ علم انسان کو اللہ دے پاسے متوجہ کرنے والا ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ تعالیٰ میں کو تو کو سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور قرآن کریم پڑھن پڑھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ اے تساں والدین دے ہوتے بھاری ذمہ داری ہے، تھوڑی اولاد جڑی ہے ان دی دینی تعلیم اور تربیت دا اہتمام کر وجو، اگر کر ویسو دنیا اور آخرت دا سامان آسانی دے نال میسر آسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دے مرن تو بعد ہر عمل ختم تھی دے ماں سوائے 3 چیزیں دے کہ اگر انسان مرن کو پہلے نیک صالح اولاد چھوڑ ویسی وہ اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ ہو سی، نماز قرآن پڑھتا رہے ویسی والدین کو اجر اور ثواب ملتا رہے ویسی، اور دوجا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ مسجد مدرسہ نلکا رستہ بنا کے ویسی ان کا صدقہ جاریہ تا قیامت کو ملتا رہے ویسی جے تک لوگ مستفید تھی سن، اور تیسری چیز یہ ہے علم حاصل کر کے دوسرے لوگوں کو منتقل کر ویسی اندے بھی انسان کو اجر اور ثواب ملتا رہے ویسی۔ اللہ